ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنة حبیب اللہ، اما بعد۔ اہل بدعت کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ دوسروں پہ الزامات لگانا اور دوسروں کی تن تشنیع کرنا، دوسروں کی ذاتیات کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمیشہ ان کی عادت رہی ہے۔ اسی طرح ایک جھوٹا الزام اجنبی سکندری صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ ان کے پاس یعنی علماء دیوبند کے پاس نہ علم ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جو ہے نا چیخیں لگاتے ہیں۔ 5 منٹ تک کیرا بدو سے نرم بورڑی اٹھن نکو علم، نکو قرآن، نکو حدیث، نکو شریعت۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اہل بدعت کی کتب سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ علم اور عمل الحمدللہ تعالی ان چیزوں سے علماء دیوبند کو اللہ نے چنا ہے۔ آپ کے سامنے میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے نہیں، جو خود بیچارے علم سے آ رہی ہیں، وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے نا ایک مرتبہ بھینس نے دوسرے کو کٹی کو کہا کہ تیرا دم کالا ہے، اس طرح تو نہیں ہے، تو خود ساری کالی ہے، تیرے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات تو اہل بدعت نے بھی مانی ہے کہ ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیوان سالک اٹھائیں، اس کے اندر احمد یار خان نعیمی نے خود لکھا ہے کہ اہل و سنت بر قوالی و عرس، دیوبندی بر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ۔ اور یہی ربائی جو کتاب یہ بخاری شریف کی شرح غلام رسول سعید نے لکھی ہے، اسی کے اندر موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود مان رہے ہیں کہ اہل و سنت، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اہل و سنت بھر قوالی و عرس، دیوبندی پر تصنیفات و درس، کہتے ہیں ہم تو صرف قوالیوں کے پیچھے عرس کے پیچھے ہوتے ہیں، دیوبندی جو ہے نا درس کے پیچھے ہوتے ہیں، تصنیف کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آگے خود کہتا ہے خرچ سنی بر قبور خانقاہ، ہمارا جو خرچ ہوتا ہے وہ قبروں پہ ہوتا ہے، خانقاہوں پہ خرچ ہوتا ہے، اور جو یہ دیوبندی ہیں ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ علم پہ ہوتا ہے، تصنیف پہ ہوتا ہے، یہ خود مان رہا ہے۔ اب ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، مدارس ہمارے بڑے اور ساتھ اکابرین ہمارے زیادہ، علماء ہمارے پاس زیادہ، طلباء ہمارے پاس زیادہ، یہ خود بریلویوں نے مانا ہے، اہل بدعت نے مانا ہے۔ لیکن حضرت نبی سکندری صاحب، آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس نہ علم ہے نہ تمہارے پاس کوئی عمل ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یا اگر آپ نے کتب کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، میں آپ کو اپنے گھر کا آئینہ دکھا دیتا ہوں، اپنے آئینے پہ خود دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ذرا میں آپ کے سامنے وہ حوالہ جات لا رہا ہوں۔ میرے سامنے کتاب ہے سیرت امیر ملت، اور اس کا صفحہ نمبر 673 ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ پیر جماعت علی شاہ کا بیٹا، جو کہ اہل بدعت کا مشہور پیر گزرا ہے، اس کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ امرت اثر میں تحصیل علم کر چکنے کے بعد آپ دہلی گئے اور وہاں مدرسہ امیریہ میں داخلہ دیا۔ درس نظامیہ کی تمام اعلیٰ کتابیں، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، فلسفہ وغیرہ کی تکمیل آپ نے یہی کی تھی۔ حضرت سراج الملت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر حضرت مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب سے پڑھی ہے، اور حدیث کی کتابیں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پڑھی ہے۔ مدرسہ امینیہ اپنے دورہ حدیث ختم کیا تو دستار بندی کے لیے حضرت مولوی محمود الحسن صاحب تشریف لائے تھے۔ آپ نے ایک طالب علم کی دستار بندی کی اور سندیں عطا کی۔ حضرت صاحبزادہ صاحب فطری تواضع و انکسار کے مطابق سب کے پیچھے تھے۔ جب آپ کی باری آئی تو دستاریں ختم ہو چکی تھی۔ مولانا محمود الحسن صاحب کو معلوم ہوا کہ اب کوئی دستار نہیں رہی، تو انہوں نے اپنی ٹوپی اور دستار اتار کر صاحبزادہ صاحب کی دستار بندی کی اور آپ کی ذہانت و فطانت کی تصریف فرمائی، آپ کی سندت پر اپنے دستخط ثبت کیے اور آپ کے لیے دعا کی۔ یہ دستار اور سند اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ خود مان رہا ہے۔ دیکھیں یہ علم کہاں حاصل کرنے جا رہا ہے؟ یہ دیوبند کے مدرسے میں جا رہا ہے، تمہارے پیر کا بیٹا، جماعت علی شاہ صاحب کا بیٹا ہے، وہ خود مان رہا ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم ان کے پاس لیکن بھیک مانگنے کے لیے گئے تھے، علم کی بھیک مانگنے کے لیے کہ ان کے پاس گئے تھے، اور وہاں جا کے شیخ الہند آئے اور وہاں جا کے مولانا محمود حسن صاحب آ کے دستار کرائی ہے، اور خود فخریہ طور پہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سند وہ آج تک محفوظ ہے، اور شیخ الہند نے جو اپنی امامہ دی ہمیں، مولانا محمود حسن نے جو امامہ دیا وہ بھی ہمارے پاس ابھی تک محفوظ ہے، اب وہ نہیں دکھاتے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارے اکابر خود ہمارے پاس پڑھے ہیں، ہمارے پاس علم تھا تبھی تو پڑھنے کے لیے آئے تھے نا۔
یہ تو اب تمہاری ایک کتاب ہے. اچھا یہ دوسری کتاب ہے مہر منیر. مہر منیر کے اندر پیر مہر شاہ صاحب گودڑوی اور رحمہ اللہ اس کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ وہ گیا تھا کس کے پاس؟ یہ وہ گیا تھا دیوبندی علماء کے پاس. دیوبندی علماء کے پاس مولانا محمود الحسن صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تھا. یہ اس کا صفحہ نمبر 82 ہے. صاف لکھا ہوا ہے تمہارے اکابر کے پاس. تمہارے اکابر تو ہمارے اکابر کے پاس پڑھے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. علم نام تمہارے پاس علم نہیں ہے. تمہارے اکابر ہمارے پاس پڑھے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ علم نہیں ہے. تو کہہ دے اپنے اکابر سے پوچھتا نا کہ تو ان کے پاس کیوں گیا ہے؟ ان کے پاس تو علم نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں معدن کرم. اس کے صفحہ نمبر 95 پہ ہے. یہ اپنے پیر کے بارے میں کہتا ہے ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد تقریباً 20 سال کی عمر میں اعلیٰ دینی علوم کے حصول کی طرف متوجہ ہوئے. سہارنپور میں مدرسہ مظاہر علوم ان دنوں تشنگائے علم دین کے لیے ایک چشمہ فیضہ آپ نے وہی کا قصد کیا. بے وقت رخصت آپ کی شفیق چچا نے فرمایا برخوردار وہ علم حاصل کر کے آنا جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچے، نہ کہ وہ علم جو خشک ہو اور صرف کیل و کال تک محدود ہو. چنانچہ ابتدا سے ہی آپ کے دل میں علم و عمل کی لگن پیدا ہو گئی. یہ بات آپ کے دل نشین ہو چکی تھی کہ وہ علم وہی فائدہ مند ہے جس سے عمل صالح کی راہیں ہموار ہوں. مدرسہ مظاہر علوم میں ان دنوں مولانا خلیل احمد رحمہ اللہ صدر مدرس تھے. وہاں سے تکمیل علم کی سند حاصل کر کے آپ نے دہلی میں مدرسہ مولوی عبدالرب میں داخل ہو کر شیخ الاسلام مولانا عبداللہ علی صاحب کا قاسمی جیسے متبحر عالم سے دور حدیث ختم کیا. یا صاف وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مظاہر علوم میں جا کے اس نے پڑھا ہے. اب تمہارے پیر تمہارے مولوی جا کے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، ہمارے اکابر ان کے پاس پڑھ رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر نہیں تھی تو کیوں گئے تھے؟ سوال تو یہ ہے نا. اچھا چوتھے نمبر یہ کتاب ہے ڈھول کی آواز. اس کے صفحہ نمبر 150 پہ ہے. کہتا ہے میں نے پیر قمردین سالی صاحب کہتا ہے میں نے تحذیر الناس کو دیکھا. میں مولانا قاسم صاحب کو اعلیٰ درجہ کا مسلمان سمجھتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند میں ان کا نام موجود ہے. اس کی حدیث کی سند میں حضرت مولانا قاسم العلوم و خیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا نام موجود ہے. یہ خود فخر کہہ رہا ہے تمہارا بڑا ہے، اہل بدعت کا بڑا ہے. پیر قمردین سالی کو کون نہیں جانتا؟ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. تمہارے اکابر ہمارے پاس آ کے پڑھ رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا آگے میں آپ کے سامنے اور حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ ایک کتاب چھپی ہے تذکرہ مولانا محمد ذاکر. اس کے صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تأثرات بیان کرتے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صاحب نے دارالعلوم دیوبند کی علمی اور مجاہدانہ خدمات کو دلی خراج عقیدت پیش فرمایا اور فرمایا تھا کہ میں نے صحیح حنفیت یہاں دیکھی ہے. صاف کہہ رہا ہے کہ حنفیت یہاں ہے. تمہارے پاس حنفیت نہیں ہے. تمہارے خود مولوی مان رہے ہیں کہ حنفیت ہمارے ہاں ہے. اور کہہ رہا ہے کیا کہ ان کے پاس علم ہے، مجاہدانہ خدمات ہیں، علمی خدمات ہیں. اس کو تو فخر کر رہا ہے، اس کو محسوس کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اس پہ. وہ بیان کر رہا ہے، تاثر دے رہا ہے. تو کہہ رہا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. یہ تمہارا مولوی ہے. اچھا یہ تو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں کہ 5 کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس کے اندر صاف اور صراحت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ تمہارے بڑے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے. تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھا، جیسے احمد یار نعیمی صاحب نے لکھا ہے اور جیسے غلام رسول سید صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس صرف خانقاہ ہے، آپ کے پاس صرف وہ بھی برائے نام کی خانقاہ ہے. وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم نام کی چیز یہ تمہارے پاس نہیں ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو بہت ہے الحمدللہ. ہمارے پاس تو تمہارے اکابر آ کے پڑھ رہے ہیں اور وہ فخر کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ہم نے ان کے پاس جا کے علم حاصل کیا ہے، دستاریں کروائی ہیں، ان کی خدمات کو سراہ رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. اچھا آگے ایک کتاب ہے تاجدار گولڑا. اس کے صفحہ نمبر 107 میں حضرت مولانا شیخ کشمیر رحمہ اللہ کو علامہ لکھا ہے اور علیہ رحمہ لکھا ہے. علامہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم والا. تبھی تو مان رہا ہے نا اس کو، علم والا مان رہا ہے نا. یہ 5 کتابیں میں نے پیش کی ہیں. کیا تو اکنوی سکندری صاحب تو ان سے بڑا ہے؟ یہ جو تمہارے اکابر تھے یا کہتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں، یا یوں کہتے کہ یہ ٹھیک بندے نہیں تھے. وضاحت کے ساتھ یہ پیغام دے دے اگر یہ بندے ٹھیک تھے، تمہارے بڑے تھے، تو پھر تجھے ماننا پڑے گا. تو نے جھوٹ بولا ہے، امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، علماء دیوبند سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے. علم نام کی تجھے کوئی چیز آتی نہیں ہے. تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط پڑھتا ہے. انشاءاللہ میں کس وقت میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا کہ تو حدیث کا ترجمہ کس طرح کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں اس طرح اس بات پہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بنائیں گے کہ حق نبی سکندری صاحب حدیث کے ترجمے میں تحریف کرتا ہے، یہودیانہ تحریف کرتا ہے. خیر یہ تو ہو گئی علم کی بات. باقی رہی عمل کی بات. عمل کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. عمل
بھائی جب کوئی عمل صالح کرتا ہے تبھی تو اس کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، اس کے بارے میں بشارتیں آتی ہیں. اور تمہارے اہل بدعت نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاسم لولو بالخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، ذرا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کی کتاب ہے، یہ تذکرہ مشائخ نقشبندی ہے، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، اس کے صفحہ نمبر 527 پہ کہتا ہے شیخنا العلامہ مولانا مولوی حاجی حافظ مشتاق احمد صاحب چشتی صابری ادام اللہ تعالیٰ فیض لکھتے ہیں کہ حضرت مخدومنا توکل شاہ صاحب رحمہ اللہ نے برسبیل تذکرہ آج سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. میں اور مولانا قاسم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے کہ جلد حضور تک پہنچے. مولانا محمد قاسم صاحب تو وہاں اپنا قدم رکھتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ نشان ہوتا تھا، مگر میں بے اختیار جا رہا تھا. آخر مولانا سے آگے ہو گیا اور پہنچ گیا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہیں پہ مولانا نانوتوی قدم رکھ رہے ہیں. یہ تمہارے مولوی کی گواہی ہے، یہ تمہارا مولوی بیان دے رہا ہے. عمل تھا پیغمبر کی پیغمبر ان کے بارے میں بشارتیں آ رہی ہیں، پیغمبر کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ان قدموں پہ. حضرت مولانا نانوتوی کا قدم وہاں جو ہے نا رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پاس عمل بھی نہیں ہے. عمل تھا تبھی تو ان کی اتنی بشارتیں آ رہی تھی. یہ تمہاری کتاب ہے، تمہارے مولوی ہے، ہماری نہ مانو، کم سے کم اپنے کو تو مانو. اور دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس عمل کتنا ہے. اچھا، تاجدار گولڑا کے صفحہ نمبر 117 اور 18 پہ لکھا ہوا ہے. کہتا ہے وہ مولوی پیر صاحب کہتا ہے کہ راکم 3 بجے سو گیا. کہتا ہے آگے اذان کے وقت خواب دیکھا کہ جنت الفردوس کے ایک روش پر سیدنا میر علی شاہ قدس سرہ، علامہ انور شاہ نور اللہ مرقدہ اور سید عطا شاہ بخاری کھڑے ہیں. یا صاحب کا اب دیکھیں جنت الفردوس میں اور پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ بشارت نہیں تو کیا ہے؟ عمل تھا، تقویٰ تھا، تبھی تو ان کی اتنی بشارتیں ہیں. تمہارا مولوی دکھ رہا ہے. یہ تو تمہارے گھر سے میں نے پیش کیا ہے نا، یہ تمہارے گھر سے میں نے پیش کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی پیش نہیں کیا. اچھا، اگلی بات، تمہارے مولوی نعیم الدین مراد آبادی جو کہ تمہارے احمد رضا خان جو کہ مکفر المسلمین تھے، ان کا جو اجل خلفاء میں سے نعیم الدین مراد آبادی صاحب، اس کا جو والد ہے معین الدین، اس نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. حیات صدر الافاضل اس کے صفحہ نمبر 21 پہ سرات کے ساتھ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے. اب دیکھیں علم بھی ہم نے آپ کی کتب سے ثابت کیا، آپ کا جاہل ہونا میں نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس علم عمل کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے کہ احمد یار خان گجراتی صاحب نے شکوہ بھی کیا ہے اور غلام رسول سعیدی نے دیوان صادق میں بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ میں نے آپ کی کتب سے ثابت کیا کہ اکابرین علماء دیوبند کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور آپ جاہل ہو. اس لیے آپ کا یہ الزام کہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کے پاس کتنا علم ہے. میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں نہیں لا رہا، صرف چند کارگزاری کے طور پر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. دیکھیں علماء دیوبند نے قرآن و حدیث کی کتنی خدمات کی ہے. اس جائر کو اتنا مطالعہ بھی نہیں کیا ہوگا جتنا ہمارے علماء دیوبند نے لکھا ہے. خیر، تو ابھی علماء دیوبند کو دیکھیں قرآن کی اس نے کتنی خدمات کی ہے. میں صرف موٹی کتابیں پیش کر رہا ہوں. تفسیر عثمانی علامہ شبیر بن عثمانی صاحب کی ہے، بہت بہترین لاجواب کی تفسیر ہے. بیان قرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے. اشرف التفاسیر حضرت تھانوی کی ہے. معرف القرآن آرٹ جنرل مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی ہے. اور معرف القرآن مولانا ادریس کاندھری رحمہ اللہ کی آرٹ جنرل میں موجود ہے. انوار البیان مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی ہے. معالم القرآن مولانا محمد علی صدیقی کاندھری رحمہ اللہ کی ہے. تفسیر کوثری مولانا شریف اللہ مولوانی جو کہ رحمہ خان والے رحمہ اللہ تھے اس کی ہے. معرف الفرقان مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب دامت برکاتہم کراچی والے کی ہے. ذخیرۃ الجنان شیخ الحدیث و تفسیر امام احمد سنہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی ہے. اور اس کے ساتھ دروس قرآن متکلم اسلام شیخ طریقت استاد محترم مرشد محترم مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظ اللہ کی ہے. طبیان الفرقان مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ کی. تفسیر ہدایت القرآن مولانا سعید احمد پالنپوری کی. کشف فتح المنان مولانا عبد الحق دیوبندی کی. کشف الرحمان مولانا احمد سعید دہلوی کی. درس قرآن مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب کی. سال بیان مولانا مفتی عبد الوہاب چاچڑ صاحب کی. اور آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی. میں نے آپ الہام الرحمان مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی. میں نے آپ کے سامنے
तकरीबन 20 तफासिर मोटी और ज़ख़ीम तफसीरें पेश की हैं जो सिर्फ उलमा देवबंद ने लिखी है। मैंने मुकम्मल तफसीरें पेश नहीं की जितनी उन्होंने उलूम कुरान पे खिदमत की है और हदीस पे कितनी खिदमत की है। मैं इजमालन आपके सामने एक किताब छपी है नार के दरख्त तले, उसके अंदर वो तफसीर के साथ मौजूद है। अगर बुखारी पे देखें, बुखारी पे हमारे उलमा ने कितनी खिदमत की है, उसके अंदर लिखा तकरीबन 19 किताबें हैं जो सिर्फ बुखारी की शुरुआत, बुखारी के मुतालिक बुखारी शरीफ पे हमारे काबरी ने काम किया है। मुस्लिम पे तकरीबन 11 किताबें लिखी हैं, उनकी शुरुआत लिखी है, उनके तर्जमे। तिरमिज़ी के तकरीबन 12 किताबें लिखी हैं और अबू दाऊद की 8 किताबें, इब्न माजा पर 3 किताबें, सुनन नसाई पर 3 किताबें। तो खुलासे कलाम इतना हमारे अकाबरीन के पास इल्म था, तभी तो कुरान की खिदमत कर रहे थे, तभी तो हदीस की खिदमत कर रहे थे। तुम्हारे मौलवी तो सिर्फ हमारे अकाबरीन के खिलाफ क्या कर रहे थे, सिर्फ वो कर रहे थे, कुफर के फतवे दे रहे हैं और जिस तरह आप कर रहे हैं इसी तरह कर रहे हैं। तुम्हारे पास है क्या? तुमने कुरान की खिदमत की कितनी है, तुमने हदीस की खिदमत की कितनी है? तुम अपनी पेश करो और हमारे अकाबरीन की भी देखो, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इल्म किन के पास है, अमल किन के पास है, तकवा किसके पास है।